بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے انجینئر مرزا صاحب کی ایک بات جو وہ بار بار کرتے ہیں اور گزشتہ دنوں مختلف یوٹیوبرز نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اپنے سوالات کے جوابات دیے ہیں، جہاں انہوں نے ایک بات بار بار دہرائی اور پہلے بھی کہی کہ جی مجھے بٹھا دو مفتی تقی عثمانی کے ساتھ، مجھے ان کے ساتھ بٹھا دو، اور کوئی ہے ان میں سے جو آ کر مجھ سے بات کرے، اور دیگر شخصیات قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی کہا۔ تو گزارش یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انجینئر مرزا کیا دونوں ہم پلہ ہیں؟ انجینئر مرزا صاحب یہ بات سمجھتے ہیں کہ میں انجینئر مرزا مفتی تقی عثمانی صاحب کے برابر ہوں؟ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے، اگر آپ نے ان سے مناظرہ کرنا ہے، تو مناظرہ کی ایک تعریف یہ ہے کہ ایک مناظر دوسرے مناظر کے ہم پلہ ہو۔ اسے کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم، کہ دونوں مناظرین آپس میں ہم پلہ ہوں، علم کے اندر بھی، حیثیت کے اندر بھی، مقام کے اندر بھی، ہر حساب سے دونوں برابر ہوں۔ اگر ہم مناظرے کی اس تعریف کو بھی دیکھیں تو یہ بتائیں کہ انجینئر مرزا صاحب کی کیا خدمات ہیں، اور انجینئر مرزا صاحب کو سوائے فساد کی جڑ کے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھیں، وہ بہت بڑے شیخ الاسلام، ایک عالم دین، ایک مصلح، اور جن کی خدمات ہیں، کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کی شخصیت اور ذات کو دیکھیں تو انجینئر مرزا کیا شیخ الاسلام صاحب کے برابر ہیں؟ نمبر 2، مفتی تقی عثمانی صاحب کی خدمات کو بھی لے لیں کہ ان کا کراچی میں واقع جامعہ دارالعلوم ادارہ جو ان کا ہے، کیا انجینئر مرزا صاحب کا اتنا بڑا ادارہ ہے؟ انجینئر مرزا صاحب تو 5، 10، 50 لوگوں میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تو دارالعلوم میں اپنی خدمات ادا کی ہیں، جہاں ان کے ہزاروں سے زائد شاگردین موجود ہیں۔ نمبر 3، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات میں حضرت بہت بڑے مصنف ہیں، حضرت کی خدمات تصانیف کے اندر، تفسیر کے اندر بھی ہیں۔ اگر تفسیر کی خدمات کو دیکھیں تو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن کے عنوان سے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور مختصر تفسیر لکھی ہے۔ اگر احادیث کی خدمات میں دیکھیں تو انہوں نے شروحات احادیث کے عنوان پر انہوں نے شروحات احادیث میں مختلف شروحات لکھی ہیں۔ اگر فقہ پر دیکھیں تو فقہ کے عنوان پر بھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کئی کتب موجود ہیں، اور اسی طرح اگر اصلاح کے عنوان پر دیکھیں تو تب بھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتب موجود ہیں، اور اسی طرح اگر دیگر معاملات میں بھی ہم چلے جائیں تو حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تو کئی تصانیف ہیں۔ تفسیر کی خدمت الگ ہے، حدیث کی خدمت الگ ہے، فقہ کی خدمت الگ ہے، اصلاح کے عنوان پر ان کی خدمات الگ ہیں، خطبات کی شکل میں ان کی کتب الگ ہیں۔ ایسا کون سا عنوان ہے کہ جس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نہ ہو؟ ان کی تو ایک طرف وہ خدمات ہیں، دوسری طرف عرب اور عجم ان کی عزت اور ان کے رتبے سے کا قائل ہے، اور عرب اور عجم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بلا کر بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو آج تک یہ بتائیں کہ کیا انجینئر مرزا صاحب کا کوئی ادارہ ہے؟ نمبر 2، کیا انجینئر مرزا صاحب کی تفسیر کے عنوان پر کوئی خدمات ہیں؟ نمبر 3، کیا حدیث کے عنوان پر انجینئر مرزا کی خدمات ہیں؟ نمبر 4، فقہ کے عنوان پر انجینئر مرزا کی خدمات ہیں؟ نمبر 5، کیا اصلاح کے نام پر مرزا جہلمی کی خدمات ہیں؟ ایسا کون سا عنوان ہے کہ جس کے اوپر مرزا جہلمی کی خدمات ہوں، سوائے اس کے کہ انہوں نے صحابہ اکرام پر نعوذ باللہ زبان درازی کی، سوائے اس کے کہ انہوں نے اہل حق علماء کے خلاف
ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کیا، سوائے اس کے کہ فساد کی جڑ کے علاوہ انہیں کوئی جانتا نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی دینی نسل نہیں ہے، جو کسی ایک مقام پر ٹکنے کو تیار نہیں ہے، کبھی تو غیر مقلدین اہل حدیث کے فیورٹ میں ہیں، کبھی تو ان کے خلاف ہیں، کبھی ان کی تائید میں ہیں، کبھی آپ جو ہے کسی کے خلاف ہو رہے ہیں، کبھی آپ کی تو اپنی بیس نہیں ہے، آپ کسی بنیاد پہ کھڑے نہیں ہوئے، اور چہ جائے کہ آپ اتنی بڑی شخصیت کے مقابلے میں آپ خود کو لاتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں انفن فی الماء و استن فی السماء۔ مرزا جہلمی صاحب، پہلے آپ اپنا مقام، اپنی حیثیت حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے برابر کریں، آپ ان جیسی خدمات ادا کریں، آپ ان جیسے بنیں، اور پھر آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں یہ بات کہیں کہ لاؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ تمہارے دروازے پر آ کر جو ہے وہ تمہاری بات کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے، اور دوسری بات تم یہ کہتے ہو کہ جی میرا نام لے کر بہت سے لوگ اپنے آپ کو جو ہے اونچا کرانا چاہتے ہیں۔ جہلمی صاحب، یہ کام تو آپ نے کیا ہے، آپ کی اوقات کو کوڑی کے دام کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن آپ خود کو مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہہ کر اور دیگر اکابر علماء دیوبند کا کہہ کر آپ خود کو اونچا کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مفتی تقی عثمانی صاحب کا دامن چھوڑیے، آپ اپنے ہم پلہ ہم لوگوں کو تلاش کیجئے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ اور رہی بات کہ اگر آپ کو اتنا زیادہ شوق ہے تو مراکز موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، آپ خود کو پیش کریں، آپ کسی ادارے میں جائیں، آپ کسی ادارے میں جا کر اپنے اشکالات لیں، آپ کو جوابات نہیں ملیں گے، لیکن بات در حقیقت یہ ہے کہ آپ نے خود کو اونچا کرنا ہے، اور آپ نے اپنا مقام اور رتبہ بڑھانے کے لیے آپ بار بار مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیتے ہو۔ تو میں مرزا انجینئر جہلمی صاحب، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں، وہ تو علماء دیوبند کی بڑی اور بزرگوار شخصیت ہیں، آپ علماء دیوبند کے ادنا کسی طالب علم کے سامنے بھی بیٹھ جائیں تو یہ بات یاد رکھنا، انجینئر مرزا جہلمی صاحب، آپ کوئی اتنے بڑی شخصیت نہیں ہے، نہ آپ کے پاس علم ہے، نہ آپ کے پاس سوائے آپ نے اردو کتب کے پڑھائی کیا ہے، سوائے آپ کو انگلش کے آتی ہی کیا ہے، لیکن آپ بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی ڈینگیں ماریں تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ مدرسے میں لے جائیے، عوام میں لے جائیے، دیکھیے کون آپ کو ممبر پہ بٹھاتا ہے، دیکھیے آپ کو کون جو ہے محراب پہ بٹھاتا ہے، دیکھیے آپ کو کون عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ عوام میں جائیے، آپ لوگوں کے سامنے بات کیجئے، آپ کو سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، صرف یوٹیوب پر بیٹھ کر وہ لوگ جو اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے چسکے لیتے ہیں، سوائے اس دنیا کے آپ کو کوئی نہیں سنتا۔ لہذا میں سامعین حضرات اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے یہ بات میں کہوں گا کہ انجینئر مرزا کی کسی بھی بات سے متاثر نہیں ہونا، اور نہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے سامنے بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، ان کے سامنے بیٹھتے کیوں نہیں ہیں، یا ان سے بات کیوں نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، کہاں مفتی تقی عثمانی صاحب اور کہاں انجینئر مرزا جہلمی، لہذا ان کا آپس میں جوڑ ہی نہیں کھاتا، تو انجینئر مرزا کو یہ بات ختم کر دینی چاہیے، اور اگر زیادہ ہی شوق ہے تو کسی علماء دیوبند کے کسی ادارے میں جائیں اور وہاں جا کر اپنے اشکالات کا معاملہ حل کریں۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کی ڈینگیں مارنے سے کوئی محقق الاثر نہیں بن جایا کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔